حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ اور مرزا جیلمی کا باطل استدلال۔ حدیث کی عربی آپ کے سامنے لکھی ہوئی، ملاحظہ فرما لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے طرز پر خلافت 30 سال ہے، پھر اللہ تعالیٰ سلطنت جسے چاہے گا یا اپنی سلطنت جسے چاہے گا دے گا۔ ابو داؤد 4647 والترمذی و احمد وغیرہم وسندہ صحیح و ذکر البانی رحمہ اللہ تعالیٰ فی الصحیحہ 459۔ اس روایت کو دور حاضر کے بعض علماء نے ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ روایت صحیح ہے۔ تمام شبہات کے جوابات شیخ البانی رحمۃ اللہ نے دے دیے ہیں۔ مرزا جیلمی اس روایت سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ خلافت کا دور صرف 30 سال تک چلا اور اس کے بعد خلافت ختم ہو گئی۔ اولا، اس حدیث میں یہ کہاں ہے کہ 30 سال کے بعد خلافت ختم ہو جائے گی؟ اس میں تو صرف یہ ہے کہ خلافت 30 سال تک ہے، یعنی اس امت کی اعلیٰ ترین اور افضل ترین خلافت 30 سال تک ہے۔ اس کے تو ہم بھی قائل، پہلے 4 خلفاء اور ان کی حکومت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ہر اعتبار سے افضل ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ 30 سال کے بعد خلافت ختم ہو جائے گی۔ جیسے آپ نے 10 جنتی صحابہ کے نام لیے کہ یہ جنتی ہیں، اب کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان 10 کے علاوہ باقی صحابہ جنتی نہیں ہیں؟ ان 10 میں تو حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے نام بھی نہیں ہیں جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اسی طرح حدیث میں ہے الحج عرفہ، حج تو عرفہ کے دن کا ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ حج عرفہ کے دن پورا ہو جاتا ہے؟ حالانکہ یوم عرفہ کے بعد بھی حج کے کئی احکام باقی رہتے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ معاملہ 6 افراد کے حوالے کیا جائے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات کے وقت راضی تھے۔ اب کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان 6 کے علاوہ باقی سے راضی نہیں تھے؟ بلکہ مقصد یہی ہے کہ ان سے سب سے زیادہ راضی تھے۔ بخاری 1392۔ ثانیاً، بعض روایت میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ جیسا کہ امام بزار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ حدیث کی عربی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ سفینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ آسمان سے ایک ترازو اتری ہے، تو آپ کا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وزن کیا گیا تو آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھاری ہو گئے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کا وزن کیا گیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ بھاری ہو گئے، اور عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کا وزن کیا گیا تو عمر رضی اللہ عنہ بھاری ہو گئے۔ پھر ترازو اٹھا لی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواب کی تعویل یہ کی کہ یہ خلافت نبوت کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کس کو چاہے گا ملوکیت دے گا۔ روا البزار فی مسندہ 281/9 و سند حسن۔ اس حدیث کے سارے رجال ثقہ ہیں، جبکہ معمل بن اسماعیل پر کچھ علماء نے جرح کی ہے، لیکن وہ عند الاکثر حسن الحدیث ہیں۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کو اسی سند و متن کے ساتھ نقل کرنے کے بعد فرمایا، ھذا اسناد صحیح، یہ سند صحیح ہے۔ اتحاف الخیرہ المہرات البوصیری معمل بن اسماعیل کی تعدیل۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الجرح والتعدیل جلد نمبر 8 صفحہ 374۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع میں اس کی روایت کو بعض جگہ صحیح کہا ہے اور بعض جگہ حسن۔ اسی طرح امام حاکم نے اپنی مستدرک میں، ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کان من ثقات البصیرین العبر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 274۔ محدث الاثر شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی یہ حسن الحدیث ہیں۔ مکمل تفصیل دیکھیں مقالات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 417۔ جبکہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب فرمان تہذیب الکمال وغیرہ میں موجود ہے کہ انہوں نے معمل کو منکر الحدیث کہا ہے، لیکن سند صحیح کے ساتھ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی ان کے کتب کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث پر غور کریں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کے خواب کی تعبیر بتلاتے ہوئے ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد ان کے دور کو خلافت نبوت کا دور قرار دیا ہے، اور پھر اس کے بعد ملوکیت کا دور بتلایا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ناسبی اس حدیث کی بنیاد پر یہ کہنا شروع کر دے کہ علی رضی اللہ عنہ کی حکومت خلافت راشدہ سے خارج ہے، تو ایسا شخص سری غلطی پر اور گمراہ تصور ہوگا، کیونکہ اس حدیث میں یہ تو نہیں ہے
کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت ختم ہو جائے گی۔ ثالثاً اس روایت کا اگر مقصد یہ ہے کہ 30 سال کے بعد خلافت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی تو امام مہدی کی حکومت کو تقریباً تمام علماء خلافت ہی مانتے ہیں۔ اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت کو بھی کئی علماء نے خلافت کا دور کہا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود روایت کے اس امت میں 12 خلفاء قریش سے آئیں گے، ایک پر اجماع ہوگا۔ رابعاً معاویہ رضی اللہ عنہ پہلے عادل بادشاہ بھی تھے، جس کی بادشاہت کی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعریف کی ہے کہ جیسا کہ تفصیل سے گزرا کہ آپ کی بادشاہت کو رحمت والی بادشاہت کہا گیا ہے، اور بادشاہ ہونے کے باوجود آپ کی حکومت اور خلافت سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ داؤد علیہ السلام ایک ہی وقت میں بادشاہ بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابَ، اور ہم نے اس کی ملک بادشاہت کو مضبوط کر دیا اور اسے حکومت دی تھی اور بات کا فیصلہ کرنا۔ سورہ سعد 20 مذکورہ آیت میں داؤد علیہ السلام کو بادشاہ کہا گیا، مندرجہ ذیل آیت میں خلیفہ۔ آیت آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا ہے، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے۔ سورہ سعد 26۔ لہٰذا معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کو خلافت سے خارج کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اشارتاً اس کو خلافت بھی کہا ہے۔ عربی آپ کے سامنے لکھی ہوئی، ملاحظہ فرما لیجئے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ دین اپنی اصل شکل و حالت میں قائم رہے گا یہاں تک کہ تم 12 خلیفہ ہوں گے، ان میں سے ہر ایک پر امت اتفاق کرے گی۔ پھر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ایسی بات سنی جسے میں سمجھ نہیں سکا۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا آپ نے کیا فرمایا، تو انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے یہ سارے خلفاء قریش میں سے ہوں گے۔ رواہ ابو داؤد حدیث نمبر 4279 وصححہ الالبانی رحمۃ اللہ علیہ۔ مسلم شریف کے اندر اس روایت میں الفاظ ہیں، عربی آپ کے سامنے لکھی ہوئی، ملاحظہ فرما لیجئے۔ مفہوم حدیث، اسلام مضبوط رہے گا 12 خلیفوں تک۔ پھر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ایسی بات سنی جسے میں سمجھ نہیں سکا۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا آپ نے کیا فرمایا، تو انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے یہ سارے خلفاء قریش میں سے ہوں گے۔ مسلم 1822۔ وروہ ابن حبان 6671 بترتیب ابن حبلبان الفارسی۔ طبرانی کے اندر الفاظ ہیں کہ ان 12 خلیفوں کے دور میں دین صالح نقص و عیب اور بدعت سے پاک رہے گا۔ نوٹ: مذکورہ حدیث سے پتہ چلا کہ اس امت میں 12 قریشی خلفاء آئیں گے اور ان پر پوری امت محمدیہ متفق ہو جائے گی اور ان کے دور میں دین مضبوط رہے گا اور بدعت و خرافات سے پاک رہے گا۔ یاد رہے کہ تاریخ اسلام گواہ ہے عظیم قریشی شہزادے امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ عنہ پر پوری امت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سمیت متفق ہو گئی، اور یقیناً ان کے دور میں اسلام غالب مضبوط رہا اور زیادہ اور تاریخی فتوحات نصیب ہوئیں۔ حدیث سفینہ کی وضاحت میں محدث البانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، حدیث کی عربی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ اس حدیث کے اندر خلفائے اربعہ کے بعد دوسرے خلفاء آنے کی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ وہ خلفائے نبوت نہیں ہے۔ حدیث سفینہ میں ان کا معین خاص ذکر کیا گیا ہے جو خلفائے نبوت ہیں، جیسا کہ واضح ہے، اور اس بات کی مزید وضاحت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان سے ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے سابقہ مذکورہ رسالہ میں فرماتے ہیں کہ جائز ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد میں آنے والے بادشاہوں کو بھی خلیفہ کہا جائے، بس اتنا مسئلہ ہے وہ خلفائے نبوت نہیں تھے۔ ان کو خلیفہ کہنے کی دلیل بخاری اور مسلم والی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے، سلسلۃ صحیحہ تحت حدیث 459۔ خامسہ یاد رہے کہ بادشاہت اور ملوکیت کوئی معیوب چیز نہیں بلکہ محمود ہے، بشرط یہ ہے کہ حکمران عادل ہو۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طالوت رحمۃ اللہ علیہ اور داؤد سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی تھی، جس کی تفصیل و تعمید قرآن مقدس میں بھی موجود ہے، اور بنی اسرائیل پر اللہ نے اس بات کو بطور احسان شمار کیا۔ وَجَعَلَكُم مَلُوكًا، یعنی اللہ کو تم پر یہ بھی احسان ہے کہ اللہ نے تم میں سے بادشاہ بنائے۔ احادیث کے مطابق جو حکمران دین کو قائم رکھے گئے اس کے لیے بڑے فضائل ہیں۔
صحیح بخاری اور دیگر کتب کے اندر حدیث ہے 7 بندے قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے اور ان میں سے ایک عادل حکمران ہے۔ بخاری حدیث نمبر 6806۔ اللہ رب العالمین نے نیک اور اپنے پسندیدہ حکمران کی جو صاف عمیدہ قرآن مقدس کے اندر بیان کی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اندر مکمل اعتبار سے پائی جاتی ہیں۔ آیت آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ وہ لوگ کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں یعنی حکومت دیں تو یہ پوری پابندی سے نمازیں قائم کریں اور زکاتیں دیں اور اچھے کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے روکیں اور تمام کاموں کا انجام اللہ کے ہاں ہے۔ سورہ حج 41۔ جیسا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا مصعب رضی اللہ عنہ سے تفصیلی مکالمہ گزرا ہے جس میں یہ ہے، حدیث کی عربی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جناب مصعب رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے، میں اللہ تعالیٰ پہ امید کرتا ہوں کہ مجھے نیکی کا بڑا چڑھا کر اجر دیا جائے گا، اور میں نے اللہ کے لیے بڑے کام کیے ہیں جن کو نہ میں شمار کر سکتا ہوں نہ ہی آپ، جیسے مسلمانوں میں نماز کو قائم کروانا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے کرنا اور دیگر کام جن کو آپ شمار نہیں کرتے۔ اگر میں آپ کے سامنے ان کا تذکرہ کروں اور گنواؤں، لہٰذا آپ اس حوالے سے غور فکر کریں، یعنی میری نیکیوں کو بھول جاتے ہیں اور میری کوتاہیوں کو ذکر کرتے ہو۔ حضرت مصور کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ بحث میں مجھ پر غالب آ گئے۔ جناب عروہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کے بعد جب بھی مصور رضی اللہ عنہ کو معاویہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرتے سنتا تھا تو ہمیشہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے بخشش کی دعائیں فرماتے۔ سیر اعلام النبلہ 3/151 رجالہ ثقات قال شیخ شعیب الارناؤوط رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح یہ اثر تاریخ بغداد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 576 وغیرہ میں بھی موجود ہے۔ نوٹ ترمذی 2226 میں ہے کہ سعید بن جمحان کہتے ہیں کہ میں نے سفینہ رضی اللہ عنہ سے کہا، بنو امیہ یہ سمجھتے ہیں کہ خلافت ان میں ہے۔ کہا، بنو زرقہ جھوٹ اور غلط کہتے ہیں، بلکہ ان کا شمار تو بدترین بادشاہوں میں ہے۔ یہ زیادتی سفینہ رضی اللہ عنہ سے سند صحیح کے ساتھ ثابت نہیں، جیسا کہ محدث کبیر شیخ البانی اور سلسلہ صحیحہ 459 کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ عربی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ فرماتے ہیں کہ اس زیادتی کو اشرف بن نباتہ سعید بن جمحان سے ذکر کرنے میں تنہا ہیں، اور یہ زیادتی ضعیف ہے کیونکہ اس اشرج میں ضعف ہے۔ امام زیبی اس کو ضعفاء میں ذکر کرتے ہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ قوی نہیں ہے۔ حافظ نے فرمایا تقریب کے اندر صدوق ہے، اس سے وہم ہوتا تھا، اور آگے فرماتے ہیں جبکہ اصل حدیث ثابت ہے، یعنی صرف یہ جملے ثابت نہیں ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔